تو آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اسلام اور ادیان عالم نامی دستاویز کے کچھ اقتباسات سے لیا گیا ہے۔ جی، موضوع ہے ذکر اور غفلت، یعنی اللہ کی یاد اور اس سے لاپرواہی یا بھول جانا۔ بالکل، اور مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کی تعریف جان لیں، بلکہ اس دستاویز کی روشنی میں سمجھیں کہ ذکر کی اصل روح کیا ہے، ایمان سے کیسے جڑتا ہے، اور یہ بھی کہ انسانی حالت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور غفلت اس کے کیا خطرات ہیں جن سے یہ متن ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ ہاں، اور مجھے سب سے دلچسپ بات یہ لگی کہ متن میں ذکر اور غفلت کو ایک مستقل کشمکش کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ صرف دو لفظ نہیں ہے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو زندگی گزارنے کے دو بالکل مختلف انداز ہیں، ایک آگہی کا، ایک بے خبری کا۔ اور متن میں ذکر کی اقسام کا بھی ذکر ہے، جیسے زبان سے اور دل سے بھی، وہ ذکر قلبی والی بات۔ جی ہاں، ذکر قلبی۔ متن اسی پر زیادہ زور دیتا ہے کہ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یہ تو ایک شعور ہے، ایک آگہی، ایک تعلق کی کیفیت ہے۔ اچھا، تعلق کی کیفیت، تو یہ غفلت کے ضد ہوئی پھر؟ عین ضد، بالکل۔ متن کہتا ہے ذکر وہ روشنی ہے جو غفلت کے اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک حالت جسے یوں سمجھے برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ذکر سے اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا متن اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے؟ ہاں بالکل، متن بتاتا ہے کہ اطمینان اس لیے ملتا ہے کہ ذکر انسان کو اس کی اصل سے جوڑتا ہے، اپنی فطرت، اپنے مقصد تخلیق سے۔ اچھا، جی، جب دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے نا، تو وہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے خوف ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ متن میں شاید وہ آیت بھی ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والی، کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ صحیح۔ تو یہ اطمینان ایک طرح کا اندرونی توازن ہے جو تب ملتا ہے جب انسان اپنی حقیقت سے، اپنے مرکز سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے زنگ آلود آئینہ صاف ہو جائے تو عکس صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ صرف ذاتی سکون نہیں، بلکہ حقیقت شناسی بھی ہے۔ بالکل۔ متن ذکر کو معرفت کا راستہ کہتا ہے، یعنی پہچان کا، اللہ کی پہچان، اپنی پہچان، کائنات کی حقیقت کی پہچان۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ جی، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ نشانیوں پر غور کرنے لگتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک، آپ کہہ لیں، فعال ذہنی اور روحانی عمل ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو صرف زبان سے کچھ ورد کرتے رہتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہے؟ متن کے مطابق وہ اصل ذکر نہیں ہے، وہ شاید ذکر کا ایک پہلا قدم ہو یا ایک خالی خول۔ اصل ذکر تو دل کی حضوری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ذرا غفلت کی طرف آتے ہیں۔ متن اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ غفلت کا پردہ والی بات کیا تھی؟ ہاں، غفلت، متن کہتا ہے یہ وہ حالت ہے جب انسان اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے، دنیا میں اس کی رنگینیوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ غفلت کا پردہ، یہ ایک استعارہ ہے، جیسے آنکھوں پر یا شاید دل پر کوئی پردہ پڑ گیا ہو جو اسے حقیقت دیکھنے نہیں دیتا، اچھا، سبق نہیں لیتا، ان پر غور نہیں کرتا۔ متن کہتا ہے یہ غفلت ہے۔ اور اس کے نتائج کیا صرف یہی کہ انسان بھول جاتا ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، نتائج بہت سنگین بتائے گئے ہیں۔ یہ صرف بھول نہیں، یہ تو ایک طرح کی روحانی موت ہے۔ روحانی موت؟ جی، متن کہتا ہے غفلت سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت کہ گویا ان پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے بنانے والے سے دور ہو جاتا ہے، حقیقت اسے الٹ نظر آتی ہے، دنیا جو عارضی ہے وہ مستقل لگنے لگتی ہے، اور آخرت جو ہمیشہ کی ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا روحانی اندھاپن ہوا؟ بالکل، روحانی اندھاپن۔ آنکھیں دیکھتی ہیں پر دل نہیں سمجھتا۔ متن میں شاید یہ بھی ہو کہ غفلت انسان کو جانوروں سے بھی نیچے گرا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرح کہ جانور تو اپنی فطرت کے مطابق جی رہے ہیں، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنی حیثیت اور مقصد کو بھول کر جی رہا ہے۔ یہ تو واقعی بہت سنجیدہ بات ہے۔ تو گویا انسانی زندگی اس متن کے مطابق ایک مسلسل کشمکش ہے، ذکر اور غفلت کے بیچ۔ ہاں بالکل، یہی تصویر پیش کی گئی ہے۔ ایک طرف اللہ کی طرف بلانے والی قوت، دوسری طرف انسان کا اپنا نفس، اس کی خواہشات جو اسے مسلسل غفلت کی طرف کھینچتی ہیں، دنیا کی طرف، آرام کی طرف۔ نفس کا کردار
मतन उसकी वजाहत करता है? जी करता होगा कि कैसे नफ्स छोटी छोटी चीजों में उलझाकर बहलाकर बड़ी हकीकत से गाफिल कर देता है। शायद कोई मिसाल भी दी हो मतन में, जैसे दो मुसाफिरों की कहानी, एक मंजिल पर नजर रखे हुए दूसरा रास्ते के खेल तमाशों में खो गया। और इस कश्मकश में फिर कामयाबी कैसे मिले? आपने मुजाहिदा का जिक्र किया था, वो क्या है? मुजाहदा यानी शऊरी कोशिश, जिद्दोजहद। मतन कहता है कि जिक्र की हालत, ये आगाही, ये खुद ब खुद नहीं आ जाती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। खास तौर पर आजकल की दुनिया में जहां हर तरफ तवज्जो बटाने वाली चीजें हैं, तो अपने नफ्स के खिलाफ जाना पड़ता है, उन चीजों से बचना पड़ता है जो गफलत लाती हैं, और वो काम करने पड़ते हैं जो अल्लाह की याद दिलाएं। ये एक मुसलसल, एक अंदरूनी जंग है। तो क्या मतन उस मुजाहिदे के लिए कुछ अमली तरीके भी बताता है? मतलब गफलत का इलाज क्या है? इलाज, मतन का एक बुनियादी नुक्ता ये है कि गफलत का सबसे बड़ा इलाज है आखिरत की याद। आखिरत की याद? जी, जब इंसान को ये याद रहता है कि ये जिंदगी इम्तिहान है, एक दिन हिसाब होना है, तो दुनिया की हकीकत खुल जाती है, तरजीहात बदल जाती हैं। सही। फिर दुनिया की चमक दमक इतनी पुरकशिश नहीं रहती। आखिरत की याद इंसान को जिम्मेदार बनाती है, उसे मकसद पर कायम रखती है। और इसके अलावा मतन तफक्कुर यानी गौर व फिक्र और मुहासबा यानी अपना जायजा लेने पर भी बहुत जोर देता है। तफक्कुर और मुहासबा? हाँ, कायनात की निशानियों पर सोचना, अल्लाह की नेमतों पर गौर करना और रोज अपना मुहासबा करना कि आज का दिन कैसे गुजरा, कहीं गफलत में तो नहीं रहा। ये चीजें गफलत से बचाती हैं। ये बात दिलचस्प है कि मतन अपनी दलीलों के लिए मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करता है। कुरान, रिवायात, बुजुर्गों के अक़वाल, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बात में वजन पैदा होता है, गहराई आती है। कुरान तो बुनियाद फराहम करता है, उसूल बताता है। जी। रिवायात शायद उन उसूलों की अमली शक्ल दिखाती हैं, मिसालें देती हैं। और जो बुजुर्गों के अक़वाल हैं, वो अक्सर अंदरूनी कैफियत, दिल के तजुर्बात को बयान करते हैं। अच्छा। तो इस तरह ज़ाहिर और बातिन यानी अमल और नीयत दोनों पहलू सामने आ जाते हैं। बात सिर्फ नजरियाती नहीं रहती, बल्कि जिंदगी और तजुर्बे से जुड़ जाती है। तो अगर हम इन सब बातों का खुलासा करें, जो मरकजी पैगाम निकलता है वो क्या है? खुलासा बहुत वाज़ेह है, ये कि असल जिंदगी, रूहानी कामयाबी अल्लाह की मुसलसल याद और आगही में है। यही जिक्र है जो इंसान को सुकून देता है, सही रास्ते पर रखता है। और गफलत? ये मुसलसल कोशिश, गौर व फिक्र और अपना एहतिसाब, ये ज़रूरी औजार हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आज का दौर, इतनी डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, तेज रफ्तार जिंदगी, क्या ये बातें आज भी काबिल अमल हैं? ये बहुत अहम सवाल है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आज इन बातों की ज़रूरत और अहमियत शायद पहले से भी ज़्यादा है। वो कैसे? इसलिए कि मतन जिस गफलत, जिस दुनियावी चकाचौंध की बात करता है, वो आज 1000 गुना बढ़ गई है। तो आज जिक्र को कायम रखना, गफलत से बचना, ये और भी बड़ा चैलेंज है। तो फिर कैसे करें? क्या मतन कोई खास तरीका बताता है आज के दौर के लिए? मतन बुनियादी उसूल देता है। वो शायद ये नहीं बताएगा कि स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन वो उसूल आज भी लागू होते हैं। मसलन जिक्र को सिर्फ नमाज, तस्बीह तक महदूद ना करना, बल्कि रोज़मर्रा के कामों में अल्लाह को याद रखना। खाना खाते हुए, काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए, हर वक्त एक शऊर कायम रखना, यानी माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं आजकल। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह की अपनी नियतों को देखते रहना, हर काम ये सोच कर करना कि अल्लाह देख रहा है, उसकी रजा के लिए करना है, तो आम काम भी इबादत बन जाता है, जिक्र बन जाता है। अच्छा, तो ये मुमकिन है? मतन तो यही कहता है कि ये मुमकिन भी है और ज़रूरी भी। और ये तब्दीली कोई मामूली नहीं होती। गफलत से जिक्र की तरफ आना ये पूरे इंसान को बदल देता है, उसका ज़ाविया निगाह बदल जाता है। तो गोया जिक्र सिर्फ कुछ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है, एक कैफियत जो हर वक्त तारी रहे। बिल्कुल, मतन इसी हमागीर जिक्र की बात करता है। जुबान का जिक्र अपनी जगह, मगर असल हदफ दिल का जिक्र है, और वो तभी है जब पूरी जिंदगी अल्लाह की याद के महवर पर घूमे।
متن کے مطابق غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر ذکر کی اس زندگی میں آنا ہی اصل زندگی ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ اسلام اور ادیان عالم PDF کے یہ حصے ہمیں بتاتے ہیں کہ ذکر ایک بنیادی روحانی ضرورت ہے۔ جی، اور غفلت ایک خطرناک بیماری جو دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش جاری رہتی ہے جس میں کامیابی کے لیے مسلسل کوشش یعنی مجاہدہ، غور و فکر اور آخرت کی یاد لازمی ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات جو شاید غور طلب ہے وہ غفلت کی چھپی ہوئی شکلیں ہیں۔ چھپی ہوئی شکلیں؟ وہ کیسی؟ یعنی کبھی کبھی انسان بظاہر عبادت کر رہا ہوتا ہے، نیک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل حاضر نہیں ہوتا۔ وہ کام صرف ایک رسم بن جاتا ہے، ایک عادت۔ متن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بھی ایک طرح کی غفلت ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل چیز تو دل کی حضوری ہے۔ صحیح کہا۔ تو شاید اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات، اپنے اعمال کو بھی دیکھتے رہیں کہ کیا وہ واقعی اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے یا صرف ایک خالی رسم بن کر رہ گئے ہیں۔ متن ہمیں اپنی آگاہی کی سطح پر اپنی نیت کی سچائی پر مسلسل سوال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔